السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس۔ نوا دل کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، پہلا ہی بنا سے کیا ایپیسوڈ نمبر 15 سٹارٹ کرتے ہیں۔ دھوپ کی موت بھری روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی اس کی سرانے بیٹھ رہا تھا۔ وہ اپنی اسی انداز میں اس کی گود میں سر رکھ کے سو رہی تھی۔ رات بہت دیر تک وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا تھا۔ کسی چھوٹے بچے کی مانند وہ اسے اصرار کرتی رہی تھی کہ اسے مما کے پاس جانا ہے۔ وہ خاموشی سے لب بھینچے اس کی سسکیاں اس کی آہیں سنتا رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کا یقین دلانے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابراہیم ملک اپنے عمل سے ثابت کرتا تھا۔ دھیمے سے اس کی رخسار کو چھو کر اس نے بخار چیک کیا۔ چہرہ بھی بخار کے تمازے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپانے لگی۔ جاگ رہی ہیں؟ انگلی کی مدد سے اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے نرمی سے بولا، جو ساری دنیا سے چھپ کر اس کی آغوش میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح لب رکھ کے اس گردن پر زخم کا جائزہ لیا۔ وہ ہلکا سا کسمسا کر اٹھ بیٹھی۔ سارا منظر واضح ہوتے ہی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اس وقت وہ پوری طرح ہوش میں تھی۔ اس کا یوں دور ہونا اسے شدت سے محسوس ہوا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ؟ خود پر قابو پاتے اس نے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال کو چھوا۔ کہا ہے نا دور رہے مجھ سے، وہ حلق کے بل چیخی۔ سب جانتے ہوئے مجھ سے حقیقت چھپائی آپ نے ابراہیم ملک، دھوکہ دیا ہے مجھے، دور رہے مجھ سے۔ طبیعت کی وجہ سے اس کی آواز بھی ٹھیک نہیں نکل رہی تھی۔ چاچو نے کل سے اسٹڈی کا دروازہ نہیں کھولا ہے بیلا، آپ ایک بار بات کر لیں ان سے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس طرح ان کی بیوی نے آج مجھے ذمہ داری سمجھا، اسی طرح ان کے لیے بھی میں مجبوری ہی ہوں۔ گناہ ہوں میں ان کا۔ آپ چاہتے ہیں ہمارا رشتہ سلامت رہے تو یہ سمجھ لیں کہ بیلا ابراہیم ملک لاوارث ہے۔ میرے غم خواہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تلخی سے بولتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ابراہیم ملک کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ہر رشتے سے انکاری ہو گئی تھی۔ وہ لب بھینچ کر چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت اسے کچھ بھی سمجھانا بیکار تھا۔ تمام رات کمرے میں موجود دونوں ہی نفوس جاگتے رہے تھے۔ 1 سال کے عرصے میں یہ پہلی رات تھی جب زوال نے اسے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ تمام رات نہ وہ خود اس کے قریب آئی تھی، نہ زوال نے خود پیش قدمی کی تھی۔ کھڑکی کے درزوں کے پار ابھرتی روشنی پر زوال نے اس کی پشت کی جانب دیکھا۔ شیری جاگ جائیں، ناشتہ کر کے میڈیسن لے۔ اس کی بھاری آواز پر وہ گہری سانسیں لیتی اٹھ بیٹھی تھی۔ رات جاگتی رہی آپ؟ آنکھوں کے ذوق کنارے دیکھتے ہوئے بغور اس کا سطح چہرہ دیکھ کر بولا۔ شیری نے پرشکوہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کیا تم نہیں جانتے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ محرم میں سلیپر اڑیستی وہ دھیرے سے بولی۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر رہ گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ بھیگا چہرہ لیے کمرے میں آئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب آتی وہ خواہی بالوں میں برش پھیرنے لگی تھی۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ اب کہے کیا کہہ رہی تھی، کسے فرق نہیں پڑتا؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اشاروں پر دباؤ ڈال کر وہ سنجیدگی سے بولا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، تم پھر اسی طرح پکڑ رہے ہو؟ وہ اپنے پیروں پر نظر جمائے شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ سوار گہری سانس بھر کر سر پر ہاتھ پھیرتے گرفت نرم کر گیا۔ غلط کیا میں نے، آئندہ نہیں ہوگا۔ نرمی سے اس پر اصرار کرتے وہ خندہ پیشانی سے اپنی غلطی تسلیم کر گیا تھا۔ بابا کے پاس جا رہی تھی میں کل، تم نے اتنی بری طرح سے بات کی مجھ سے، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میری غلطی نہیں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ پی اس وقت آپ کا جانا مناسب نہیں تھا میری جان، آپ بے جا ضد کر رہی تھی، اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ میں جاننا چاہتی ہوں مما نے کیوں کہا بیلا کو اس طرح؟ سوار اس کے سوال پر لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا، پھر کچھ سوچ کر اس کا ہاتھ تھامتا کمرے سے ملک اسٹڈی کی جانب بڑھا۔ اسے کھڑا کر کے وہ واز کے بیچ کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی۔ شیری نے حیرانی سے اس تصویر کی جانب دیکھا، جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی کی گود میں بیلا بیٹھی تھی، ساتھ ہی 5 سالہ ابراہیم کھڑا تھا۔ یہ بھائی اور بیلا کی نکاح کی تصویر ہے، اور یہ افروز آنٹی ہیں، بیلا کی ماما، اور افضل چاچو کی سیکنڈ وائف۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ تو بیلا، آپ کے تمام سوالوں کے جواب دوں گا میں آپ کو۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ وہ آہستہ سے اسٹڈی کا دروازہ وہاں کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ آج دوسرا دن تھا۔ اس کا سامنا افضل ملک جیسی طرح بیگم دونوں میں سے کسی سے نہیں ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی۔ وہ اندھیرے کونے میں آنکھیں موندے بیٹھے تھے جب آہٹ پر آنکھیں بھاگی۔ بیلا انقلاب سرگوشی میں ہلے۔ بابا کا بیٹا، میری جان، میری چڑیا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ دیوانہ واری سے چوم رہے تھے۔ بابا کو معاف کر دے میری جان، میں بس اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، کہاں ہے وہ مجھے بتائیں۔ ان کے ہاتھ خود پر سے دور ہٹاتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ بیلا، وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے بولے، کیوں دیکھ رہے ہیں اس طرح مجھے؟ میں تو ایک گناہ ہوں بابا آپ کا۔
وہ خط تک بے رحم ہوئی تھی۔ بیلا بابا کی جان، نہیں ہوں میں آپ کی جان، میں گناہ ہوں، صرف گناہ ہوں۔ آپ کا بچپن سے آج تک آپ کی بھی مجھے درہم بھری نگاہوں سے دیکھتی آئی ہے، ذمہ داری سمجھ کر۔ میرے ساتھ صرف ایک ذمہ داری بن کر رہ گئی، صرف آپ کی وجہ سے بابا۔ کیوں آپ کے لیے گناہ کی سزا مجھے ملی؟ بتائیں مجھے۔ بیلا خاموش ہو جائے۔ ابراہیم کی ڈانٹ پر بھی وہ خاموش نہیں تھی۔ وہ بیلا کو اسٹڈی میں داخل ہوتے دیکھ اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ افضل ملک سے جواب دہی کرنے آئی تھی۔ کیوں خاموش ہو جاؤ؟ میں آپ کو اندازہ ہے اس اذیت کا جس میں میں مبتلا رہی ہوں؟ ماں کی محبت کے لیے ترستی رہی یہ جانے بغیر کہ انجانے میں ان کی اذیت کا باعث ہوں میں۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، شکایت تو ان سے ہے۔ انہوں نے کیوں چھپایا مجھ سے؟ اور آپ بھی تو جانتے تھے نا، سب جانتے تھے، آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ آپ کی بھی تو ان کی عزت عزیز تھی نا، آپ کی جھوٹیاں نا، آپ کے خاندان کا جھوٹا وقار ٹوٹ جاتا نا ابراہیم ملک۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی ٹوٹ کر بگڑ جائے؟ ان کا وقار بلند رہے، بہت بلند ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر میں ٹوٹ گئی ہوں تو؟ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی تھی، چہرہ آنسو سے تر تھا، لیکن وہ بول رہی تھی۔ کوئی گناہ نہیں کیا چاچا نے بیلا، محبت کی افروز احمد سے، اور اس محبت کی سزا آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ گناہ کو، نفس کی تسکین کو محبت کا نام نہیں دیتے ابراہیم ملک۔ وہ ذہنی انداز میں چیختی روتی ہوئی بولے۔ افضل ملک نے سب سے آنکھیں میچھی، دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ تم جاؤ ابراہیم، بیلا کو کہہ لینے دو جو وہ کہنا چاہتی ہے۔ وہ نحیف سی آواز میں بولے۔ کبھی نہ کبھی تو یہ وقت آنا تھا، اس کے لیے تو وہ ہمیشہ سے تیار تھے۔ نہیں چاچا، ان کا حق ہے ساری سچائی جاننے کا۔ جس انسان کو یہ نفس کا غلام کہہ رہی انہیں پتہ چلے کہ وہ انسان دوسروں کے گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ وہ بازو سے اسے تھام کر ان کے آگے آیا۔ آپ نہیں روکے مجھے، انہیں جاننے دیں، ان کا جاننا ضروری ہے۔ وہ ساکت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو کتنے رپورٹس، کتنی تصویر سے تھما رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ پوری عمارت اس کے سر پر آ گری ہو۔ یہ حقیقت جس وقت اس پر کھل رہی تھی، آنکھیں یقین کرنے سے انکاری تھیں۔ افروز احمد، وہ بس نام ہی پڑھ پائی تھی۔ ماما، وہ بے اختیار ان تصویروں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دل میں ایک ہونک سی اٹھی، لبوں سے بے ساختہ سی اس کی نکلی تھی۔ وہ بہو بہو اس جیسی تھی، گلابی رنگت، کالی آنکھیں، کالے بال اور گلابی لبوں پر بکھری مسکراہٹ۔ کچھ خاص تھا اس مسکراہٹ میں، اور روانی سے بہتے آنسو کے درمیان ان کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت جسے آج وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، وہ اس کی ماں تھی۔ لیکن دل اس بات سے انکاری تھا، آنکھیں اس چہرے کو دیکھتے نہیں تھک رہی تھی۔ میری ماما، اس کے لبوں سے اس کی خارج ہوئی۔ ماما، ماما، مجھے جانا ہے ماما، مجھے آپ کے پاس۔ اسٹڈیز کی چیخوں سے گونج رہی تھی، تصویروں کے بیچ بیٹھی تڑپ کر رو رہی تھی۔ ماضی، اوائل دسمبر کے ٹٹرا دینے والی ٹھنڈ میں صبح صبح وہ ہاسٹل سے نکل تو آئے تھے، لیکن اب اس منحوس گھڑی کو کوس رہے تھے۔ ان کے پڑھائی کا آخری سال تھا، یعنی ان کی آزادی کا آخری سال۔ اوائل جوانی کے دن تھے، وہ یوں بھی خاصے لاپرواہ قسم کے تھے۔ بائک کی سپیڈ مزید تیز کرتے وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرائے۔ اپنی آزادی نے کافی عزیز تھی، وہ اپنی سوچ میں گم ہواؤں کی دوش پر سوار تھے۔ جب نسوانی دل خراش چیخ پر وہ ہوش میں آئے، لیکن جب تک بائک قابو کھو چکی تھی وہ خود بھی دور جا گرے تھے۔ کتنے ہی لمحے سن ہوتے دماغ کو تھامے بیٹھے رہے۔ بیڑا غرق جائے تیرا اندھے کمینے۔ ہوش تو جب آیا جب کچھ دوری پر گری وہ لڑکی زور و شور سے روتی نے گالیاں دینے لگی۔ انہوں نے ناگواری سے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نازک سی لڑکی تھی جو خود سے زیادہ بڑا تھیلا نما بیگ لیے ہوئے تھی۔ گرنے کے بعد بیگ پیچھے سے دور پھینکا تھا۔ وہ ہاتھ پیر چاڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ لڑکی ہنوز رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ اپنی جان سے اس بائک اٹھاتے اس کی خیریت دریافت کرتے معذرت کر رہے تھے، جسے دیکھ کر وہ لڑکی مزید گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ بائک کھڑی کرنے کے بعد کچھ سوچ کر احساس مروت کے تحت اس کے قریب آئے۔ ہو گیا آپ کا؟ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتے وہ سنجیدگی سے کہتے ایک گہری نظر میں اس کا جائزہ بھی لے چکے تھے۔ زرد رنگت کے کھدر کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس معصوم سی دکھنے والی وہ لڑکی اپنے بے پرواہ حسن سے افق پر اڑتے پرندوں کو دیوانہ خو کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ماہرو چہرہ، چنچل سی سوہنی مورت جس کی تان کانوں کو بھلی لگتی۔ لیکن وہ افضل ملک تھے، آدم وزار شخص۔ اگر کہیں جانا ہے تو بتا دیں، میں ڈراپ کر دوں گا، اس سے زیادہ فیور میں نہیں دے سکتا۔ گھڑی پر ایک نظر ڈالتے وہ سنجیدگی سے بولے، نہیں جانا چاہتی؟ چلے کوئی نہیں، پھر بیٹھ کر رونے کا شغل جاری رکھیں، اطمینان سے کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم اٹھ نہیں پا رہے، اس کی رنجان سی آواز پر ان کے قدم تھمے۔ کیا مطلب آپ لنگڑی ہیں؟ وہ بروچ کاک اس کی جانب دیکھتے بولے۔ اگلے سوال پر وہ رونا بھول کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔
ہمیں چوٹ لگی انتہا آسان. تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو تم ہمیں لکڑی کہہ رہے ہو. وہ جھنجھلا کر شروع ہو گئی تھی. افضل ملک کو پہلی بار اس پر ترس آیا. اب میں کیا مدد کر سکتا ہوں خاتون آپ کی؟ آپ کو دیکھ کر سڑک پار کرنا تھا نا. میرے پاس گاڑی تو ہے نہیں کہ میں آپ کو اس میں ہسپتال تک لے جاؤں. اس حالت میں جب آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا، میں اپنی بائک میں آپ کو ہسپتال پہ نہیں لے جا سکتا. وہ سنجیدگی سے بولتے. اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے کچھ دیر سے آنسو بہاتے دیکھتے رہے. کہ آپ بالکل نہیں چل سکتی. آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو میں آپ کو قریب کے ہسپتال لے چلتا ہوں. ان کے ہاتھ بڑھانے پر وہ چند لمحے کے توقف کے بعد ان کا ہاتھ تھام گئے. اسے سہارا دے کر بڑی مشکل سے وہ قریبی ہسپتال لائے تھے. اس کی مرہم پٹی کے بعد وہ ہسپتال کا بل پے کر کے نکل گئے تھے. یہ افروز احمد سے ان کی پہلی ملاقات تھی جس میں انہوں نے اس لڑکی کا نام تک جاننے کی زحمت نہیں کی، یہ جانے بغیر کہ کبھی یہ لڑکی ان کی زندگی کا نہ ختم ہونے والا باپ بن جائے گی. افروز کہاں مر جاتی ہے یہ لڑکی. وہ جو اپنے کمرے میں آئینے کے آگے کھڑے تیار ہو رہی تھی، روز کی طرح پاپی کی آواز پر برا سا منہ بنا کر رہ گئی. ماں باپ تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. بھائی اسی بات پر یقین کرتے تھے جو بھابھی کہہ دیتی تھی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ کالج لائبریرین کے ساتھ بطور اسسٹنٹ بھی کام کر رہی تھی. صبح سے شام تک کالج میں کام کرنے کے بعد گھر پر بھی سارے کام اس کے ہی ذمہ تھے. زندگی عذاب بن کر رہ گیا. مال اس قدر برے نہیں ہوتے تو آج ہی موت آ جائے. اللہ لمبے بالوں کو جیسے تیسے جوڑے کی شکل دیتی وہ بیگ اٹھا کر اس کمرے سے نکلی تھی. بناؤ سنگار سے فرصت ملے تو گھر کے کاموں میں اپنی بھابھی کا ہاتھ بٹا دیا کرو، اکیلی لگی ہوتی ہے. باہر نکلتے نکلتے بھائی کی آواز پر آنسو ضبط کر کے رہ گئی. اسے نہیں جانتا کہ کوئی ایسا دن جب بھائی نے اسے ایک ساتھ لگا کر پوچھا ہو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ آخری بار ہے حمزہ کہ میں تیرے کہنے پر اس ریسٹورنٹ آیا ہوں. اپنے دوست کو رکھتے ہوئے وہ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے. ہاسٹل کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ہی اس ریسٹورنٹ آتے تھے. آرڈر کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب شور کی آواز انہوں نے سرسری سی نظر اس جانب ڈالی جہاں وہ لڑکی کھڑی مینیجر سے لڑ رہی تھی. میم آپ اس طرح بنا بل پے کیے یہاں سے نہیں جا سکتی، یہ رولز کے خلاف ہے. مینیجر فی الوقت بہت تمیز کا مظاہرہ کر رہا تھا. تو ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا پرس کہیں رہ گیا ہے، ہمیں جانے دیں گے تو ہم آپ کی پیمنٹ کریں گے نا. وہ نازک سی لڑکی تھی جس کی پشت ان کی جانب تھی. وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے. اگلے ہی لمحے وہ اس لڑکی کی جانب گئے تھے. یہ وہی آواز ہے جو پچھلے ماہ سے ان کی راتوں کی نیند اڑائے ہوئے تھی. یا تو آپ ہماری یہ چین رکھیں، ہم کل پیمنٹ کر کے یہ لے جاؤں گی. وہ اب اپنی گردن سے ایک پرانی چین اتار کر اس کے حوالے کر رہی تھی. وہ اس کی آواز میں چھپا کر بھی نہ جانے کی شدت سے محسوس ہوا تھا. چل جا رہا افضل جی، جہاں اکثر لگا رہتا ہے. حمزہ ان کی توجہ اس لڑکی میں محسوس کر کے حیران سے ان کی جانب چلا آیا. تو جا میں آتا ہوں. اس کی جانب دیکھے بغیر جیب سے والیٹ نکالنے لگے. یہ لے ان کا بل. اپنے پیچھے سے آنے والی بھاری مردانہ آواز پر وہ حیران سی مڑی. 5,000 کے 2 نوٹ مینیجر کی جانب بڑھاتے وہ سپاٹ لہجے میں بولے. اس کا بل پے کر کے وہ جیب میں ہاتھ ڈالے بنا اس کی جانب دیکھے باہر کی جانب چل دیے تھے. افروز کی آنکھوں میں شناسائی سی گھیرا ابھری تھی. وہ سرکتی ہوئی چادر سنبھالتی جلدی سے اس لڑکی کے پیچھے بھاگی. اسے وہ کیسے بھول سکتی تھی جو اس روز اسے ہسپتال میں چھوڑ کر بنا اس کی حالت کی پرواہ کر کے چلا گیا تھا. سنے رک جائیں، ہم مزید نہیں بھاگ سکتے. وہ پیچھے سے آنے والی اس کی آواز نظر انداز کرتے ناک کی جیت میں چل رہے تھے. اس کے ہانپنے پر تیزی چڑھا کر اس کی جانب بڑھے. اب کیا پرابلم ہے خاتون آپ کے ساتھ؟ جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہے تھے. قرض تو نہیں مانگ رہے آپ سے، نمبر دے دیں ہمیں تاکہ پیسے لوٹا سکیں. وہ تنگ کر بولی. اس شخص کی نگاہوں میں شناسائی کی ایک رمق تک نہ تھی. کالج سے واپسی پر قریبی ریسٹورنٹ سے آنے والی اشتہار انگیز خوشبو پر اس کی سوئی ہوئی بھوک پھر سے جگا گئی تھی. یہ جانے بغیر کہ صبح بھابھی کی باتوں میں الجھ کر پرس تو وہ گھر ہی بھول آئی تھی. دیکھیں محترمہ، آپ کو ضرورت تھی، میں نے مدد کر دی. اس نیت سے نہیں کی کہ آپ مجھے پیسے لوٹائیں. آپ اب جان چھوڑیں میری، میں لیٹ ہو رہا ہوں. اب کی بار وہ جھنجھلا کر بولے. ہلکے گلابی رنگت کے لباس میں ملبوس وہ لڑکی خود بھی لباس کی ہم رنگ ہی معلوم ہو رہی تھی. کالی آنکھیں اور ان پر پہرا دیتی بوڑھی بوڑھی سی پلکیں انہیں الجھانے کا باعث بن رہی تھی. گلابی لب حرکت کرتے نہ جانے کیا کچھ مزید کہہ رہے تھے. یہ چین ہماری امی کی ہے، ہم صبح پرس گھر بھول آئے تھے. اور منحوس مینیجر اگر ہمیں مجبور نہیں کرتا تو خیر آپ جتنے بھی کڑوس ہو، آپ نے ہماری مدد کی ہے، اس کے لیے شکریہ. انہوں نے مسکر کر اس کی جانب دیکھا جو اپنی گردن میں موجود پرانی سی اس چین پر انگلیاں پھیرتی وہ انہیں پہلی بار بہت معصوم لگی. اسی طرح گھومتی پھرتی رہتی ہیں آپ. وہ جیب میں ہاتھ ڈالے ایک بار پھر چلنے لگے تھے. نہیں، لنچ کے لیے آئے تھے ہم. جہاں قریب کالج میں اسٹوڈنٹ ہیں وہیں جاب بھی کرتے ہیں.
وہ پاس بکھرے सूखे پتوں پر چلتی چرچر کی آواز سے محفوظ ہوتی آنکھیں میچ کر مسکراتی انہیں تفصیل سے اپنے متعلق بتا رہی تھی۔ انقلابوں پر مسکراہٹ بکھر کر معدوم ہوئی۔ افضل ملک جو اپنے ماں باپ سے بھی ضرورت کے تحت بات کرتے تھے، اس لڑکی کی بچکانہ باتوں اور حرکتوں سے محفوظ ہو رہے تھے۔ گھر پر کون کون ہوتا ہے آپ کے؟ اس کے بیریا چہرے پر نگاہیں جمائے وہ بولے۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ اس لڑکی کو سننا چاہتے تھے جس سے پہلی ملاقات پر اس کے بولنے پر تنگ ہوئے تھے۔ بھائی اور بھابھی۔ اس کی آواز کی کھنک یکدم ہی دھیمی پڑی تھی۔ ان کا دل یکدم اس کے لیے اداس ہوا۔ آپ لیٹ نہیں ہو رہے؟ اس کے بولنے پر انہوں نے حیرانی سے آس پاس دیکھا۔ ریسٹورنٹ کی پارکنگ بہت دور رہ گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کی باتوں میں یوں گم ہوئے تھے کہ ان کا دھیان ہی نہیں رہا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے مسکرائے۔ جواباً وہ خود کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے سے یوں ہنستے دیکھ رہے تھے۔ اس ہنسی کی کھنک دل کو اس قدر بھلی لگ رہی تھی کہ تمام عمر اس ہنسی میں گم رہنے کو جی چاہتا تھا۔ اس رات دیر تک ہاسٹل کے کمرے میں لیٹے وہ اس لڑکی کو سوچتے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کرپ لیے لبوں سے مسکراتی وہ مومی گڑیا ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اس لڑکی کو ہر جگہ ڈھونڈا۔ اسے نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ ان کے امتحانات ختم ہو گئے تھے۔ اگلے دن انہیں گھر کے لیے نکلنا تھا۔ موسم شام سے ہی ابرآلود تھا۔ رات تک گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ان کے کمرے کی کھڑکی ہاسٹل کے پچھلی جانب سنسان سڑک پر کھلتی تھی۔ ہر رات تو ابا ہاسٹل کے روم کے کھڑکی پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ رمجم برستی بارش میں کھڑکی پر پڑی دھند کے باوجود انہیں بھاگتا ہوا کوئی ہیولا نظر آیا۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے پیچھے 4-5 لڑکے بھاگ رہے تھے۔ ایک لمحے وہ ساری کہانی سمجھ گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بھاگے تھے۔ بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ بھاگتے ہوئے ہاسٹل سے نکلے تھے۔ پچھلی جانب نکلتی گلی سے انہیں وہ لڑکی بھاگتی نظر آئی تھی۔ پلیز ہمیں بچا لے۔ انہیں سامنے سے آتے دیکھ وہ لڑکی ان کے پیچھے آ چپی تھی۔ وہ تو ساکت اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جسے پچھلے 3 ماہ سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ملی بھی تو اس حالت میں۔ وہ بارش میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ بکھرے بالوں کے ساتھ بارش میں پوری طرح بھیگی وہ کانپ رہی تھی۔ اس کی چادر ان لڑکوں کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں یکدم ہی مرچی سے بھر گئی تھی۔ وہ جنوں کسی حالت میں ان لڑکوں کو مار رہے تھے۔ وہ 4-5 لڑکے تھے، ان پر بھاری پڑ رہے تھے۔ وہ بری طرح روتی انہیں تک رہی تھی۔ پہچان تو وہ بھی چکے تھے۔ ان لڑکوں کے بھاگ جانے کے بعد وہ اپنے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتے اس کی جانب آئے۔ دوسروں کی نہیں تو اپنی عزت کا خیال کر لیتی۔ زندگی عزت مذاق ہے آپ کے لیے۔ جانتی ہیں اگر ابھی میں نہیں آتا تو وہ لڑکے آپ کے ساتھ کیا کرتے؟ اندازہ ہے آپ کو کیا ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ؟ وہ اس پر ہی برس پڑے تھے جو حیران سی ان کی آنکھوں کے سخت تاثرات دیکھ رہی تھی۔ نیوی بلو کلر کے لباس میں اس کی گلابی رنگت مزید گلابی ہو رہی تھی۔ بکھرے بال، لبوں سے نکلتا خون ان کا ضبط آزما رہا تھا۔ اس لمحے ان کا دل چیخ چیخ کر انہیں بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی پوری شان سے دل کی سلطنت پر قابض ہو چکی ہے جس کا وہ نام تک نہیں جانتے۔ اب یہاں کھڑی روتی رہیں گی کیا؟ ساتھ آئے میرے۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہاسٹل کی جانب بڑھے۔ اس کے پاس اس وقت ان کے ساتھ چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ بوائز ہاسٹل ہے، آپ یہاں کھڑے رہیں، میں بھی آتا ہوں۔ بھاری رعب در آواز پر وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ یہ پہن لے۔ چند لمحے بعد وہ اپنا ہوڈ لیے واپس آئے تھے۔ اس کے وجہ سے نظریں چراتے وہ ہوڈ اس کی جانب بڑھائے بولے۔ وہ نظریں چراتے ان کے ہاتھوں سے تھام گئی۔ وہ خود بھی پوری طرح بھیگ گئے تھے۔ کیوں پیچھے آئے تھے وہ آپ کے؟ اتنی رات میں کیا کر رہی تھی؟ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ اسے پوری طرح اپنے ہوڈ میں چھپی دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولے۔ ہاں ہم لیٹ ہو گئے تھے۔ ٹرن کے بعد وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں آپ، میرے دوست کی گاڑی ہے یہ، آجائے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ان کے کہنے پر وہ گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ ہاتھ اٹھایا انہوں نے آپ پر۔ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولے۔ وہ جھٹکے سے سر اٹھائی انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا گئی۔ ہمیں اگلے اسٹاپ تک ڈراپ کرتے ہیں آپ، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اسٹاپ پر گاڑی روک کر انہوں نے اس کی جانب دیکھا جو اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ اگلے دن وہ گھر کے لیے نکل گئے تھے جہاں ان کی ماں نے ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر بات پکی کر رکھی تھی۔ اس لڑکی کی محبت جس کا وہ نام بھی نہیں جانتے تھے، اور ماں کی محبت میں افضل ملک نے ماں کی محبت کو چنا۔ 6 مہینے بعد سدرا بیگم ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ بظاہر تو ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگا تھا لیکن دل تو وہ 2 سال بھر پہلے ہی کسی کے نام کر چکے تھے جس کا وہ خود نام تک نہیں جانتے تھے۔ سدرا اور ان کے درمیان ہمیشہ سے ایک دیوار رہی تھی جس سے نہ انہوں نے پاٹنے کی کوشش کی نہ سدرا نے اپنی محبت سے اس دیوار کو گرانے کا سوچا۔ سمندر کے 2 کناروں کی مانند وہ جیتے رہے۔ سدرا کو انہوں نے ہر آسائش دی تھی سوائے محبت کے۔ وہ محبت جن کے پاس تھی ہی نہیں وہ کس طرح دیتے۔ شیریں کی پیدائش کے بعد سدرا پوری طرح اس میں مصروف ہو چکی تھی اور پھر ان کی زندگی میں وہ رات آئی جو انہیں عمر بھر کا روگ سونپ گئی۔
اس رات بھی بارش گرج چمک کے ساتھ جاری تھی۔ وہ سپاٹ چہرے لیے ڈرائیونگ کر رہے تھے جب کوئی ان کی گاڑی سے ٹکرایا۔ وہ جو کوئی بھی تھا زوردار جھٹکے سے دور جا پھینکایا تھا۔ وہ ذرا سے گاڑی سے نکل آئے۔ وہ کوئی لڑکی تھی جس نے چادر سے اپنا وجود چھپا رکھا تھا۔ وہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اسے سیدھا کیا۔ اگلے ہی لمحے ان کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ جو لڑکی پچھلے 2 سالوں سے رات کے اندھیرے میں ان کی نظروں میں آسماتی، وہ اس حال میں اس طرح انہیں ملے گی یہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ پلیز نہیں، بس کرے ابراہیم، بس کرے۔ وہ بری طرح تڑپ کر رو رہی تھی۔ حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی تھی۔ سامنے کھڑا انسان جس نے 21 سال سے اسے باپ کی طرح پیار دیا تھا، وہ اس کا باپ نہیں تھا۔ ابراہیم اچھی طرح جانتا تھا یہ سب جاننے کے بعد اس کی بیوی کس حال کو پہنچے گی، لیکن آج اگر وہ افضل ملک کے حق میں نہیں بولتا تو ساری زندگی بیلا انہیں قصوروار سمجھتی رہتی۔ وہ بھاگتے اسٹڈی سے نکل گئی تھی۔ ابراہیم بھی اس کے پیچھے نکلا۔ کیوں چھپ رہی ہیں؟ کس سے چھپ رہی ہیں آپ؟ وہ بازو سے اسے تھامتا زبردستی انگشتے اس کا چہرہ اٹھاتا سنجیدگی سے بولا۔ وہ آنسو ضبط کرتی دوبارہ سر جھکا گئی تھی۔ بیلا، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہی بیلا چاہیے جو کل سے پہلے تھی۔ آپ بیلا ابراہیم ملک ہیں، کیا یہ پہچان کافی نہیں ہے؟ اس نے محبت سے سوال کیا۔ وہ اب بھی خاموش ہی رہی تھی۔ بیلا، یہ نہ کریں، خدا کے لیے یہ نہ کریں۔ خاموش نہیں رہیں، خدا رہا آپ کو یہ خاموشی ابراہیم ملک کی جان لے لے گی۔ وہ تڑپ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ آنسو تواتر سے ابراہیم ملک کا سینہ بھگو رہے تھے۔ اندر بہت شور ہے۔ یہ خاموشی اندر کیوں نہیں اتر رہی؟ اندر کیوں نہیں اتر رہی خاموشی؟ اس شور سے میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، بہت گھٹن ہو رہی ہے ابراہیم، یہ شور میری جان لے رہا ہے۔ وہ لب بھینچ کر اس کے گرد بازو پھیلائی سے سن رہا تھا۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کریں، وہ بچوں کی مانند ضدی انداز میں بولی۔ کیوں نہیں کروں؟ وہ دھیرے سے بولا۔ میں نے بابا نے، اور روتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ان کی ہی بیٹی ہیں، افروز احمد کی نشانی ان کے لیے ان کی زندگی سے بڑھ کر ہے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر نرمی سے بولا۔ میرے پاس رہیں، وہ مزید چہرہ چھپاتی دھیرے سے بولی۔ آپ کے پاس ہی ہوں۔ اس کے لبوں پر پل بھر کو مسکراہٹ بکھری۔ اس نے نرمی سے اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا۔ آپ نے تھپڑ مارے ہیں مجھے؟ یہ اس کی مزاحیہ پر ایک بار پھر اس کے زخم تازہ ہوئے۔ اس کے گال پر نیل کے ساتھ سوجن بھی در آئی تھی۔ جانتا ہوں میں، وہ انگوٹھی کی مدد سے گال سہلاتے بے تاثر لہجے میں بولا۔ وہ پلکیں چپک کر آنسو ضبط کرنے لگی۔ تو کیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ ڈولے، اپنے آنسو نہ چھپائیں مجھ سے، کیونکہ آپ چھپا نہیں سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں کے کنارے لبوں سے چھو رہا تھا۔ یہ شخص واقعی سمجھ سے باہر تھا، درد دیکھ کر اس طرح بے پرواہ، کبھی ایک ہاتھ پر تڑپ جانے والا۔ وہاں کی میز گئی سچی تو کہہ رہا تھا وہ آنسو چھپا نہیں سکتے تھے اس شخص سے۔ آنسو لڑیوں کی صورت گالوں پر بکھرے۔ درد ہوا تھا مجھے، وہ بھرائی آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی جتا گئی۔ جانتا ہوں درد ہوا تھا۔ وہ اب بھی بے تاثر سے انداز میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بھاری مردانہ ہاتھوں کے اس قدر شدید تھپڑوں نے اس کے گالوں پر کتنا شدید اثر کیا ہوگا وہ جانتا تھا۔ اس کا گلہ جائز تھا۔ مارا اس لیے ہی تھا تاکہ اثر ہو۔ اس کے گالوں کی نرمی کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ آنکھوں میں شک والی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بولی، کچھ نہیں، آپ کی غلطی پر مارا ہے، اور اس طرح کی غلطی دوبارہ ہوئی تو مجھ سے کسی قسم کی نرمی کی امید نہیں رکھے، پھر سے تھپڑ ماریں گے۔ بے یقینی سے بے یقینی تھی، آنکھوں میں آس تھی کہ وہ نہیں کہے گا۔ بھلا بار بار اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا کیا؟ جان لے لوں گا۔ اس کے لفظوں کے ساتھ عمل میں بھی سختی تھی۔ وہ درد کی شدت سے سسکی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، جھوٹے منافق۔ وہ کان کی لو سے لاتی سے دور ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ آپ نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ وہ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ ابراہیم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ حسرت، ٹوٹے کانچ کی سی چبھن، ایک امید۔ وہ تو آپ میں نظر آتی ہیں بیلا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا، مجھ جیسی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے، اور لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔